یہ چیف الیکشن کمشنر جو بغیرت ترین انسان ہے وہ فیصلہ نہیں کرے گا۔ السلام علیکم سر۔ جی جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کرم۔ سر پچھلے 10 سالوں سے پاکستان میں جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئی ہے، لیکن اس دفعہ مختلف یہ ہوا ہے کہ جو سیاسی جماعت سب سے زیادہ سیٹوں لی ہیں جس سیاسی جماعت نے پاکستان میں، وہی سڑکوں پہ نکل آئی ہے، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ پہلے تو پی ٹی آئی کو مینڈیٹ ملا ہے نا، جی جی، یا وہ دکان سے خریدا ہے اس نے؟ اس کو تو عوام نے مینڈیٹ دیا نا، اس کو جو ہے لینڈ سلائیڈ وکٹری ہوئی ہے، جو سارا یہاں پر انٹرنیشنل آبزرورز آئے، انٹرنیشنل میڈیا آیا، انہوں نے اس کو دیکھا۔ اور پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا پاکستان کی تاریخ میں آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشن سے پہلے؟ الیکشن سے پہلے جس وقت نامینیشن پیپر فائل ہو رہے تھے اس وقت کیا ہوا کہ نامینیشن پیپر نہیں فائل ہونے دیے، کینڈیڈیٹس جو ہے نامینیشن فائل کرنے جا رہے تھے اپنے پیپر، ان کو راستے سے اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے سیکنڈر اور پروپوزر کو اٹھا لیا گیا، پھر سیکنڈر اور پروپوزر جو کامیاب ہو گئے ان کو پھر گھروں پہ ان کے چھاپے پڑ گئے۔ پھر اس کے بعد سے جو ہے پھر آپ سمجھ لیں کہ جی ان کو آپ نے کوئی الیکشن کیمپین نہیں کرنے دی، کوئی کارنر میٹنگ نہیں کرنے دی، کوئی یہ پاکستان میں نہیں ہوا کبھی۔ یہ جو کوئی 2018 کی بات کرتے ہیں یا 2013 کی بات کرتے ہیں، یہ پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ جی اس طرح سے یہ الیکشن ہوا ہے۔ یہ الیکشن تو نہیں تھا، یہ تو چونکہ عمران خان نے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے ہر صورت میں ہم نے واک اوور نہیں کرنا اور ہم نے جگہ نہیں چھوڑنی ہے، کیونکہ یہ تو ان کی کوشش تھی جب انہوں نے اتنا ظلم کیا تو اس کا کیا مطلب تھا کہ پی ٹی آئی میدان سے چلی جائے۔ عمران خان نے فیصلہ کیا کہ چاہے ہم مر جائیں ہم میدان میں کھڑے رہیں، اور وہ کھڑے رہے، پوری پی ٹی آئی میدان میں کھڑی رہی۔ تو ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی لڑ سکتی تھی یا پی ایم ایل این لڑ سکتی تھی؟ یہ تو لندن بھاگ جاتے سارے۔ اس طرح سے اگر آپ نامینیشن پیپر چھین رہے ہیں، پولنگ ایجنٹس کو اٹھا رہے ہیں آپ، اور اندر جو ہے پولنگ کے وقت جو ہے وہاں پہ ایجنٹس کو نہیں بیٹھنے دیا، پھر آپ نے فارم 45 کے ساتھ جو کیا وہاں سے آپ نے پولنگ اسٹیشن سے لوگوں کو نکال دیا جو امیدوار ہیں، جیسے ہمارے جو ہے سلمان اکرم راجہ اتنے مشہور بیرسٹر ہیں، ان کو دھکے دے کے نکال دیا، ان کی اور ان کی بیگم کو۔ اسی طرح سے سارے ہر حلقے میں کس طرح سے ہوا۔ یہ جو لیاقت علی صاحب نے، کمشنر پنڈی نے ابھی استعفیٰ دیا ہے، آپ کے علم میں ہے؟ جی جی، کیوں دے دیا انہوں نے؟ وہ کہہ رہے 70 ہزار ووٹوں سے شہریار ریاض پی ٹی آئی کا وہ جیتا ہے، 56 55 اور یہ 57 یہ جو ہوئے ہیں، اور اس نے حنیف عباسی تبلچی کو ہرایا وہاں سے۔ تو یہ ساری باتیں یہ فارم 45 میں کل آپ آئے تھے پریس کانفرنس میں جو یہاں پر 5 اسٹار ہوٹل میں، ادھر پی ٹی آئی کے تمام امیدوار وہاں پر آئے تھے، ان کے سامنے فارم 45 رکھے ہوئے تھے، اور فارم 45 سامنے وہ ثبوت ہے، صرف ایک ہی ثبوت ہے، فارم 45 مصطفیٰ نواز کھوکر کا اور جماعت اسلامی کے میاں اسلم کا، ان دونوں کے جو فارم 45 میں انہوں نے آ کر پریس میں اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی اس سے پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے، تینوں اسلام آباد کی۔ تو وہ تو فارم 45 تو ہر کینڈیڈیٹ کو ملتا ہے نا، تو آپ اس کے بعد کیا ثبوت ہوتا ہے؟ کیا اس میں جو ہے آپ جب عوام نے فیصلہ کر لیا کہ جو ریاستی جبر ہے، جو کمپنی ریاست جو جبر کر رہی ہے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ عوام نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اس ملک کے حاکم ہیں، ہم خدا تعالیٰ کے بعد ہم اس کے حاکم ہیں، اور ہم فیصلہ کریں گے، اور کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، کمپنی فیصلہ نہیں کرے گی، اور یہ سیاستدان فیصلہ نہیں کریں گے، یہ چیف الیکشن کمشنر جو بغیرت ترین انسان ہے وہ فیصلہ نہیں کرے گا۔ عوام نے فیصلہ کرنا ہے، عوام نے کہا کہ ہم فیصلہ کریں گے، انہوں نے فیصلہ دے دیا، انہوں نے لینڈ سلائیڈ وکٹری دی ہے۔ تو وہ تو جو اب اسلام آباد میں آپ رہتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں یہاں پہ 3 حلقوں میں کیا ہوا ہے، تو لوگ باہر نہیں نکلیں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے زیادہ سیٹیں لے لی تو اب ہم گھر میں بیٹھ جائیں اور پکوڑے کھائیں؟